أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَتُبْلَغُنَّ البتہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے چکھنا ہے موت کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک تم پورا دیے جاؤ گے، اجورکم، بدلہ اپنے اعمال کا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پس جس کو بچا لیا گیا دوزخ کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کیا گیا اسے جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں کے بارے میں، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے معاملے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، البتہ تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو تم، فَإِنَّ ذَلِكَ، بس بے شک یہ عمل، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا، مِيثَاقَ الَّذِينَ، عہد ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ تم ضرور اسے بیان کرو گے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا اسے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور مول لیا اس کے بدلے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا معاوضہ، تھوڑی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ خیال کریں وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، نہ خیال کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس پر جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، اس کام پر، لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں۔ فلا تحسبنہم، پس نہ تم
خیال کرو ان کے بارے میں بے مفازت کہ وہ کامیابی پانے والے ہیں یا بچ سکنے والے ہیں من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہر انسان کی یہ جو زندگی ہے اچھائی پہ گزرے یا برائی پہ گزرے، اس کا موت سے خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ اس لیے وہ لوگ غور کر لیں جو نبیوں کے جھٹلانے کی راہ پہ چل رہے ہیں، کفر پہ چل رہے ہیں، گمراہی پہ چل رہے ہیں، کہ آخر اس زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے اور اس کے اختتام پہ موت ہے، تو وہ لوگ موت کے بعد کیا کریں گے اگلے جہان میں، اور ان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے مراحل ہیں وہ کس قدر مشکل ہوں گے، اور اس موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، جس میں بھی روح ہے، جاندار چیز ہے، ذائقۃ الموت، وہ چکھنے والا ہے موت کو، یعنی اسے موت آ کے ہی رہنا ہے، اور وہ موت ایک شدت کا معاملہ ہے، بہت سختی کا معاملہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کتنے عجیب لوگ ہیں کہ موت کا شکار ہوتے ہیں، جو موت کے ان پہ احوال ہوتے ہیں، آج تک کوئی مرنے والا پچھلوں کو بتا کے نہیں جاتا کہ موت ایسی ہوتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں کہ کسی کو بتا کے نہیں جاتے کہ کیسے ان پہ موت کے وقت گزری۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ ابا جی آپ تو کہا کرتے تھے کہ لوگ موت کی بابت کوئی بتاتے نہیں، اب آپ پہ بھی وقت ہے تو ہمیں کوئی بتا دیں کہ موت کیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہی بات ٹھیک ہے کہ موت کا کوئی شخص بتا نہیں سکتا کہ موت کیسی ہوتی ہے، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اور فرمایا کہ مجھ پہ اب موت طاری ہو رہی ہے، اور یوں مجھ سے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے سوئی کے ناکے سے گزارا جا رہا ہو، سوئی کے ناکے سے جیسے کسی انسان کا گزارنا ممکن نہیں، اور اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی سوئی کے ناکے کے سوراخ سے گزار رہا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رضوہ پہاڑ میری گردن پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں بڑا پہاڑ احد کا ہے، احد کے بعد پھر یہ رضوہ پہاڑ ہے، تو اتنا بڑا پہاڑ فرمایا مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وہ میری گردن پہ کسی نے رکھ دیا، اس قدر موت کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ موت ایک سخت معاملہ ہے اور اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہاں کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوبین، جن پہ موت آسان ہو جاتی ہے، بعض محبوبین پہ بھی موت کے احوال شدت کے ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمرو بن عاص خود فرما رہے تھے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد اور بے شک تم پورا دیے جاؤ گے اجورکم اپنے عملوں کا اجر ثواب، جو کسی نے کیا وہ اس کا پورا بدلہ پائے گا، اچھا ہے تو اچھا پالے گا، برا یوم القیامہ قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، نتیجتاً
انجام کے لحاظ سے جو شخص اسے بچا لیا گیا یعنی النار دوزخ سے، وادخل الجنہ اور اسے دوزخ میں داخل کر دیا گیا، فقد اسے جنت میں بھیج دیا گیا تو فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس کو اللہ نے دوزخ سے اس دن بچا لیا اس پہ خدا کی خاص رحمت ہو گئی تو فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی اصل یہ ہے کہ جس کی آخرت صحیح ہو گئی۔ دنیا میں مال و متاع، اچھے مکان یہ مل جانے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ تو سب ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے زرق و برق چیزوں میں، اس کی رونقوں بہاروں میں انسان گم ہو کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہی سارے سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی اس دنیا کا بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اسی میں پاگل بنا دیتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آج جو مال کے اور اپنی صحت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا یہ اس میں ہر انسان کو آزمائش سے گزارا جانا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور تمہیں امتحان میں، ابتلا میں، آزمائش میں ڈالا جانا ہے۔ فی اموالکم، تمہاری دولت کے معاملے میں، پیسے روپے کے معاملے میں، اور اس میں آزمائش پیسے کی کیا ہے کہ انسان کو اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کے پاس جو آ رہا ہے کیا اس میں یہ حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کر رہا ہے۔ اور پھر پیسہ آنے کے بعد اللہ اس کو دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے پیسے کو جائز جگہوں میں خرچ کرتا ہے، حلال پہ خرچ کرتا ہے اور میری مرضی پہ لگاتا ہے یا اپنی مرضی پہ لگاتا ہے، اللہ اس کا جانچتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر دولت انسان کے ہاتھ سے غلط ہی استعمال ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے وہ شادیوں پہ اڑاتا ہے، مکانوں پہ اڑاتا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ شادی کہ یہ جی خوشی کا موقع ہے، اب اس خوشی میں خوب پیسہ اڑاؤ، تو خوشی اپنے انداز کی بناتا ہے جس میں شیطان کو خوش کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے اور رب کو ناراض کرنے کے سارے اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے پیسہ انسان کا، اس کی دولت اللہ اس میں اس کو جانچ رہے ہوتے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ میری مرضی پہ لگاتا ہے یا اپنی مرضی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کے معاملے میں بھی اللہ تمہیں آزماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں صحت اور تندرستی، اچھی صحت دے کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ بندہ اس تندرستی میں میرے سامنے عاجز ہوتا ہے، گردن جھکاتا ہے، میری بندگی کرتا ہے یا خود سری سے کام لیتا ہے۔ اور کبھی بیماری میں اللہ بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس میں بھی برابر نافرمانی کی راہ پہ چلتا ہے، تو اللہ انسانوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنی دولت کے معاملے میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے معاملے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ من الذین اوتوا الکتاب، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو مشرک ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں، تورات و انجیل کے حاملین ہیں، ان کی طرف سے تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی اذن کثیرہ، جن میں تمہاری اذیت اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی باتیں ہوں گی، اور کئی طرح سے یہ تمہیں ستانے کی کوشش کریں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو گے ایسے موقع پر، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ سے ڈر کے چلتے رہو گے، اس کے بدلے کے پیچھے نہیں پڑو گے بلکہ صبر اور ہمت سے اس کو برداشت کرو گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے برداشت کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک
اپنے دشمنوں اور خالفوں کی طرف سے ایسی اذیت کی چیزیں دیکھ سن کے انسان اگر صبر کرے اور اس پہ ایسا اقدام نہ اٹھائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ سے ڈر کے چلے اس معاملے میں، تو بے شک یہ عمل من عزم الامور، یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ بہت ہمت والے لوگوں کا یہ کام ہے کہ جو ایسے موقع پر صبر سے اور خوف خدا سے اس معاملے سے گزر جائیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ یہود کے کچھ لوگ اہل علم آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے جو ہمیں یہ معجزہ دکھائے گا کہ وہ قربانی دے تو آسمان کی بجلی آ کے کھا جائے، اس کے بغیر ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو یہ بھی تم سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق الذین، عہد ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی کہ یہود و نصارہ، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ ضرور بیان کریں گے اپنی کتاب کو، تورات والے تورات کو، انجیل والے انجیل کے مضامین کو، للناس لوگوں کے سامنے، کہ جو جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے من وعن اس کو لوگوں کے سامنے بتائیں گے، ولا تکتمون، اور اس کو چھپائیں گے نہیں، لیکن فنبذوہ، تم لوگوں نے اسے پھینک دیا اس عہد کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور اس کو تم نے بھلا دیا۔ اور یہ بات بڑے شد و مت سے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم یہ معجزہ قربانی کا دیکھیں گے تو اس نبی کو مانیں گے، تو فرمایا جو تمہاری کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ آخری نبی کو تم بغیر معجزے کے مانو گے، اور اسی طرح ان کی تعریفیں توصیفیں سب کتاب میں موجود ہیں، وہ کیوں چھپاتے ہو؟ یہ بھی تو اللہ نے عہد تم سے لیا تھا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ، تو اصل یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنی عوام کو چونکہ مخالفت کی راہ پہ چلایا، اس لیے اب عوام کے سامنے حق کھول نہیں سکتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور اس کے بدلے میں اپنی عوام سے پیسہ بٹورتے تھے، جیبیں اپنی گرم کرتے تھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ، حق کو چھپا کر نہ حق پھیلانا، اس کے بدلے میں واشتروا، خرید لیا، مول لیا انہوں نے اس کے بدلے ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت، یعنی اس کے بدلے میں جو حق کو چھپا کر باطل کو، بدعت کو جو پھیلاتے تھے، تو اس کے بدلے میں عوام خوش ہو کہ ان کی جیبیں گرم کرتی تھی، ان کے اہل علم، ان کے رہنماؤں کی، تو یہ جو کچھ بھی لے رہے تھے وہ آخرت کے مقابلے بہت تھوڑا سامان، فبئس ما یشترون، تو بہت بری ہے وہ چیز وہ جو مول لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ خیال کرو ان لوگوں کی بابت جو خوش ہوتے ہیں، بما اتو، اس کام پہ جو انہوں نے کیا، بدی کا، برائی کا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، یحمدو، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے برائی پہ۔ تعریف تو نیکی پہ ہوتی ہے، کسی کے اچھے کام پہ ہوتی ہے، لیکن یہ برے کام کر کے چاہتے تھے کہ ان کی برائی پہ، ان کی برائی کو اچھائی بیان کر کے ان کی تعریف کی جائے۔ بما لم یفعلوا، تعریف ایسی بات پہ چاہتے جو اچھائی کی بات انہوں نے کی نہیں تھی، جو بھلا کام نہیں، تعریف بھلے کام پہ ہوتی ہے اور بھلا کیا نہیں اور تعریف کے خواہاں رہتے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، پس نہ تم گمان کرو انہیں کہ وہ بچ جانے والے ہیں اور وہ کامیابی پا جانے والے ہیں، نجات پا کر من العذاب، دوزخ کے عذاب سے، یعنی ان کی یہ حرکات ایسی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ کے ہی رہیں گے، اس سے گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو شخص بھی حق کو ٹھکراتا ہے اور حق کو جانتے دیکھتے ہوئے اس سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب کا سخت معاملہ رکھا ہے، اور اللہ کے لیے اس طرح لوگوں کو آخرت میں گرفت میں لینا مشکل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو
بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، ان پہ سب پہ اسی کا راج چلتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پہ پورے قادر ہے۔